کہ آپ کے ساتھ جو شعر میں نے شیئر کرنے ہیں وہ یہی ہیں بیسیکلی. پہلے تو اور تھے لیکن جب یہ اگزامپل سامنے آئی تو پھر میں نے کہا چلیں کہ ان کی کتاب میں سے یہی شعر آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں. وہ کہتے ہیں اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت فإن کلمتہ فرجت عنہ وإن خلیتہ کمدا یموت. سبحان اللہ. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، یعنی جب آپ سے جاہلین جو ہیں وہ کلام کریں تو کیا کہنا ہے؟ سلامہ. یہ وہ والا اصل بات وہ ہے، لیکن انہوں نے ذرا شاعری میں اس کو مزید واضح کر دیا ہے کہ اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، یعنی اگر کوئی بیوقوف آدمی الٹ پلٹ دلائل کے ساتھ، نہ جن کا سر نہ پاؤں، آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہو، بحث کر رہا ہو، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، یعنی آپ کو بیوقوف بولے، کوئی بحث کرے، کوئی بات چیت کرے، فلا تجبہ، اسے مت جواب دیں، نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں. کیوں اگنور کرنا ہے؟ آگے وہ بات کر رہے ہیں فخیر من اجابتہ السکوت، یعنی اس کو جواب دینے سے بہتر خاموشی ہے. آپ اس کو جواب دیں گے تو اس کے پاس چونکہ ہے ہی وہ یعنی علم نہیں ہے، کم عقلی کی بات کر رہا ہے، بے وقوفی کی بات کر رہا ہے، بغیر کسی دلیل کے بات کر رہا ہے، تو نتیجتاً دیوار میں سر مارنے کے مترادف ہے. آپ اپنا بھی بلڈ پریشر بڑھائیں گے، اپنے ٹیمپریچرز بھی بڑھائیں گے، تو اپنے بلڈ پریشر اور ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھیں اور اپنی حفاظت کریں. بحث میں جائیں گے، منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے گی، کیونکہ اس نے تو سننا نہیں، اس نے تو سمجھنا نہیں، تو اس لیے خاموشی بہتر ہے، سائلنٹ. لیکن پھر وہ کہتے ہیں یہ سائلنٹ بھی کیوں ہونا ہے، وجہ کیا ہے؟ فَإِن كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ. ہاں، اب کیا ہوگا؟ اگر آپ مجھ سے بحث کریں گے تو آپ نے اس کو اس کی بے وقوفی سے نکلنے کا موقع فراہم کر دیا. یعنی وہ کوئی نہ کوئی فضول قسم کے دلائل لائے گا اور وہ اپنی روح کی بے وقوفی کو تسکین مہیا کرے گا، تو وہ ریلیکس ہوتا چلا جائے گا. ہاں یہ صحیح، میں نے پکڑا نا اس کو. اب تو فَإِن كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ، یعنی آپ نے اس کو اپنی بے وقوفی سے نکلنے کا موقع دے دیا. یعنی یہاں بے وقوفی یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اس کو سمجھا دیا، کھڑا ہوا اپنی پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یا تو ہونا کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس سے بحث کروں گا، اس کو تھوڑا سمجھاؤں گا تو یہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ جائے گا. لیکن کچھ لوگ بے وقوف کیا ہوتے ہیں، وہ نہیں ہٹتے، وہ آپ سے بحث ہی کرتے رہیں گے. تو آپ نے اس کو موقع دے دیا کہ وہ اور مزید دلائل لے کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائے. وہ کہتے ہیں اس کو یہ چانس ہی نہ دو. یہ چانس کیوں نہیں دینا؟ وجہ اینڈ انہوں نے کیے یہاں وَإِنْ خَلَّيْتَهُ كَمَدًا يَمُوتُ، یعنی اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، بے وقوف بولے، جاہل بولے، اسے جواب نہ دے. فخیر من اجابتہ السکوت، اس کو جواب دینے سے بہتر خاموشی، جسٹ کیپ سائلنٹ. فإن کلمتہ فرجت عنہ، اگر بات کی تو آپ نے موقع دے دیا کہ وہ مزید باتیں کر کے اپنے آپ کو اور تسلی دے کے اطمینان میں ڈال لے گا. اس کو یہ موقع نہیں دینا. فإن خلیتہ کمدا یموت، یعنی اگر آپ نے اسے جواب ہی نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، اس نے کچھ فضول بات بولی، اب وہ اس بات میں کڑ کڑ کے مر جائے گا کہ میں نے اس کو کہا، اس نے جواب نہیں دیا مجھے. اس کو جو یہ چیز ہے یہ اس کو ہٹ کرے گی، اس کی انا کو مجروح کرے گی، اس کو تکلیف دے گی، وہ پریشان ہوگا، وہ ٹینشن میں آ جائے گا. وَإِنْ خَلَّيْتَهُ كَمَدًا يَمُوتُ، اس کو ٹیسٹ کرنے دیں اپنی تکلیف. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ہر کسی کے ساتھ یہ ڈیل کیا جائے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سن لے گا یا یہ نہیں سنے گا. مثلا آج کل پاکستان میں مطلب کچھ ایسے جیسے دین کے کچھ معاملات ہیں اور کچھ سیاست کے معاملات ہیں، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں. مثلا کچھ خاص طبقے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ خاص قسم کے فالوورز آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے مترادف ہے. تو ان کو کوئی بات کرے نا تو بس مسکرا کر کہیں بس ٹھیک ہے بھائی، تو لگ گیا رہا جتنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی.